آپ کو کیا لگتا ہے اس میں انڈیا کا نقصان ہے جو کہ پاکستان نے بائیکاٹ کیا ہے؟ کیونکہ مودی اپنے ملک کے لیے کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے وہ ہمارا دشمن ملک ہے, ہم مسلمان ہیں, ہمیں اللہ پہ یقین ہے, ہم ایک اللہ پہ یقین رکھتے ہیں, لیکن اگر آپ دنیاوی لحاظ سے دیکھیں نا تو وہ اپنے ملک کے لیے کام کر رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا کے ساتھ بائیکاٹ کو دوبارہ ختم کر کے دوبارہ سے ٹریڈنگ شروع کر دینی چاہیے؟ کہ جو متنازع علاقہ ہے, جو کشمیر کا علاقہ ہے جہاں سے یہ بیلٹ روڈ گزر رہی ہے سی پیک کی, اس میں کچھ ایریے کی مطلب بات کر رہا ہوں, تو وہاں پر جب تک یہ متنازع علاقہ ہے یہاں پر ہم تھرڈ کنٹری کو ایڈ نہیں ہونے دیں گے. بالکل وہ کنفلکٹ ایریا ہے تھوڑا سا جہاں پہ یہ ایشو آ رہا ہے. انڈیا نے وارن کیا ہے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی. اس پہ چائنا نے, اس پہ انڈیا نے ریئیکٹ کیا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں جغرافیائی اور صورتحال کہاں جا رہی ہے اور یہاں پر کیا معاملہ چل رہا ہے. سی پیک پاکستان کی پہلے آپ نے کہا کہ آواز بہت دور تک جاتی تھی, اس وقت پاکستان کی چیخیں بہت دور تک سنائی دے رہی ہیں. پاکستان نے سختی سے مذمت کی ہے بھارت کے اس بیان کی جو بھارت نے سی پیک کے بارے میں دی ہے, اور پاکستان نے یہ کہا ہے کہ بھارت سی پیک کو سیاسی رنگ دے کے غلط بیانی کر رہا ہے. یہ فورن آفس کا ایک چھوٹی سی اصل میں خبریں ہیں بڑی, لیکن وہ جو رولا ملک میں پڑا ہوا ہے سارا اس وقت, یہ بڑی امپورٹنٹ ریاستی خبریں نظر انداز ہو رہی ہیں. سر بالکل وہ کیوں دیا ہے پاکستان نے؟ کیونکہ انڈیا کی طرف سے یہ کہا گیا ہے, انڈیا کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جو سی پیک منصوبہ ہے اس کو چائنا, اور الزام لگایا گیا ہے کہ چائنا اور پاکستان جو ہیں اس کو افغانستان تک لے کے جا رہے ہیں. ٹائمز آف انڈیا, نیو سی پیک پلان ول انفرج آن اوور اون ٹیریٹوریل انٹیگریٹی انڈیا. پاکستان نے اس کو سختی سے مذمت کی ہے. ٹھیک ہے, اچھا, اور یہ ٹریبیون کو ہم کوٹ کر دیتے ہیں جس خبر کے اوپر انہوں نے ریئیکٹ کیا ہے کہ سی پیک ایکسٹینشن ٹو افغانستان ڈسکسڈ. یہ جو ہے وہ ایک ہوا, اور اے این آئی بھی کہہ رہی ہے جی اس پہ چائنا نے, اس پہ انڈیا نے ریئیکٹ کیا ہے. صحیح. سر بریک لے لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب. یہیں آپ دیکھ رہے ہیں جغرافیائی اور صورتحال کہاں جا رہی ہے اور یہاں پر کیا معاملہ چل رہا ہے. سی پیک افغانستان ڈسکس. بالکل سر. دیکھیں فوری طور پہ تجارت اور معاشی معاملات اور سفارتی معاملات بہتر سے بہتر کرنے کے خواہاں ہیں بھارت سمیت, لیکن یہ جو سی پیک کا بیان آیا ہے یہ بھارت کی طرف سے شدید تشویش کا اظہار ہوا. پاکستان نے کہا کہ سیاسی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. جی, انڈین گورنمنٹ نے یہ اناؤنس کیا ہے, ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم کسی تھرڈ کنٹری کو ایڈ نہیں ہونے دیں گے. اس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو متنازع علاقہ ہے, جو کشمیر کا علاقہ ہے جہاں سے یہ بیلٹ روڈ گزر رہی ہے سی پیک کی, اس میں کچھ ایریے کی مطلب بات کر رہا ہوں, تو وہاں پر جب تک یہ متنازع علاقہ ہے یہاں پر ہم تھرڈ کنٹری کو ایڈ نہیں ہونے دیں گے. بالکل وہ کنفلکٹ ایریا ہے تھوڑا سا جہاں پہ یہ ایشو آ رہا ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان دوسرے ملک کو کس طرح سے کانفیڈنس میں لیتا ہے. پہلے تو جہاں سے گزر رہا ہے بلوچستان کو کانفیڈنس میں لینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ کلیشز چل رہے ہیں. جو ظاہری بات ہے وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ یہ پروجیکٹ چل رہا ہے اور ہمیں ہی یہاں سے وسائل نہیں مل رہے, ہمیں اس کا فائدہ نہیں مل رہا. جی بالکل, یہ آپ اسپیس دے رہے ہیں, پاکستان جو ہے نا وہ بلوچستان والوں کو بہت زیادہ اسپیس دے رہا ہے. تو پہلے تو ان کو کانفیڈنس میں لے کے آئیں, پھر اس کے بعد پھر جو بھی کنٹری آنا چاہتا ہے اس انویسٹمنٹ لے کے اس کو کانفیڈنس میں لے کے آئیں. پھر وہ جو آپ نے نیگوشیٹ کرے گا کنٹری, اوبیسلی اگر وہ انڈیا کا کنفلکٹ ایریا تو انڈیا کے ساتھ بھی ان کی فورن پالیسی ہوگی, وہ ان کے ساتھ نیگوشیٹ کریں گے. لیکن پاکستان کے لیے اچھا ہے کہ اگر انویسٹمنٹ آ رہی ہے پاکستان میں تو یہ جو انڈیا ایسا ہونے دے گا, مطلب انڈیا نے وارن کیا ہے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی دوسرے تمام کنٹریز کو جو جن کی مطلب لگتا ہے کہ وہ ایڈ ہو سکتے ہیں, انہیں وارن کیا ہے کہ بھائی اس پروجیکٹ میں کوئی نہ آئے. ہاں اب انہوں نے تو وارن کر دیا ہے. اب پاکستان کو دیکھنا ہے نا آپ نے کہ پاکستان کی فورن پالیسی کیا ہے, آپ کے جو ریلیشن شپ ہیں کسی بھی کنٹری کے ساتھ جو بھی آنا چاہ رہا ہے وہ کیا ہے. اب آپ یو اے ای کی بات کریں, یو اے ای کے بہت اچھے تعلقات ہیں انڈیا کے ساتھ, کیونکہ انڈیا کی فورن پالیسی شروع سے ہی بہت اچھی رہی ہے. ان کے افغانستان کے ساتھ ابھی بڑے اچھے تعلقات ہو رہے ہیں ڈے بائی ڈے, ایران کے ساتھ ان کے اچھے ہو رہے ہیں. تو جو بھی آئے گا پاکستان, اب پاکستان کی فورن پالیسی یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ آپ نے ان دوسرے ممالک کو کس طرح کانفیڈنس میں لے کے آنا کہ وہ یہاں پہ آ کے انویسٹمنٹ کریں. پاکستان فورن آفس نے کہ دس از اے ڈسپیوٹ ایریا, اور یہ ورلڈ وائڈ مطلب جس کو کہتے ہیں کہ ایکسیپٹ کیے گئے یہ بات کی یہ ڈسپیوٹڈ ایریا ہے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان میں. سر کیسا دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی جو آواز کسی زمانے میں بہت دور تک جایا کرتی تھی, ڈو یو تھنک کہ اب وہ آواز ان ایوانوں میں جا کے گونج سکتی ہے جہاں پہ پہلے گونجا کرتی تھی؟ دیکھیں پاکستان کی پہلے آپ نے کہا کہ آواز بہت دور تک جاتی تھی, اس وقت پاکستان کی چیخیں بہت دور تک سنائی دے رہی ہیں. معاشی بحران کی وجہ سے پاکستان کی چیخیں, ڈپلومیٹک فرنٹ پہ جو انٹرنیشنل فیلئر ہے پاکستان کا اس کی وجہ سے یہ چیخیں. یعنی آپ دیکھیں نا پاکستان میں
इकोनॉमिक सेक्टर से लेके फाइनेंस का सेक्टर से लेके फॉरेन सर्विस का सेक्टर ले लें, कोई सेक्टर ले लें, उसमें कोई क्वालिटी का कोई स्पोक्स पर्सन, कोई स्टेट्समैन आपको नजर आता है कहीं? कोई नजर नहीं आता, क्योंकि आपने वो इंस्टीट्यूशन तबाह कर दिए, बर्बाद कर दिए, जहां से ऐसे स्टेट्समैन पैदा होते थे। आपने फांसियां दी लोगों को, कोड़े मारे, जेलों में डाला। गद्दार का फौरन आप टाइटल जो है जेब में ऐसे रखा जैसे वो फुटबॉल के मैच में रेड कार्ड होता है, वो फौरन आप निकाल के दिखा देते हैं, खिलाड़ियों को बाहर कर देते हैं। तो कैसे आप फिर ये तवक्को करते हैं कि दुनिया में कोई आपकी बात को संजीदगी से लेगा? जहां तक डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के स्टेटमेंट का ताल्लुक है, देखें मेरी बात सुने, पाकिस्तान को कश्मीर का मसला जो है वो हल करना पड़ेगा, और क्योंकि ये मसला भी पाकिस्तान ही का पैदा करता है। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने हमला किया था, इंडिया ने नहीं। तो पाकिस्तान को ये मसला हल करना चाहिए। आपने बड़ा अच्छा आखिरी सवाल ये किया, क्योंकि इससे एक और चीज भी लिंक है, वो ये कि अगर पाकिस्तान भारत के साथ बैठकर कश्मीर के मसले को हल करता है, यानी गिलगित बल्तिस्तान और सो कॉल्ड आजाद कश्मीर जो है ये वापस इंडिया को देता है, अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइंड ऑन 26 अक्टूबर 1947, तो फिर कम से कम ये जो हाथी पाला हुआ है आपने, फौज का इतना बड़ा हाथी, ये आप हाथी को छोटा कर सकते हैं, और फिर आप भारत के साथ फुल ट्रेड कर सकते हैं। 1.4 बिलियन पॉपुलेशन की मार्केट है भाई। आप में कोई पागल ही होगा जो अपने बगल में इतनी बड़ी मंडी को छोड़ के तो यूरोपियन यूनियन से कह रहा है जीएसपी